لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا کوئی بندہ جاہل نہیں ہوتا، ہر بندے سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ ہر پیشے والا اپنے کام میں جائز فائدے کا خیال رکھے، بے ایمانی سے برکت جاتی رہتی ہے۔ خرچ کرتے رہو اور کمی کا خوف مت کھاؤ، اس لیے کہ اللہ نے بندوں کے رزق کو پہلے سے ہی بانٹ رکھا ہے۔ اشیائے نفس میں سب سے زیادہ منافع بخش جلیل القدر سخن ہے، اگر اس کی قوت نہ ہو تو کہنے والے سے سننا چاہیے۔ بادشاہ اس بازار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس جنس کی نکاسی زیادہ ہوتی ہے وہی چیز بازار میں زیادہ آتی ہے۔ اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر ہے تو ایسے ہی شخص ملیں گے۔ سب سے برا بندہ وہ ہے جو پروردگار کی اطاعت میں لوگوں سے خوف کھائے اور ان کی پیروی میں اللہ سے نہ ڈرے۔ ناجائز کاموں میں عورتوں کی اطاعت کرنے سے پرہیز کرو اور اطاعت الہی میں مددگاروں کی کمی سے بچتا رہے۔ خوشی ہے اس بندے کے لیے جسے اطاعت الہی کی توفیق نصیب ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی آخرت کے کاموں کو سنبھال رکھے۔ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو۔ غفلت اور سخت دلی کے کاموں سے پرہیز کر اور اطاعت الہی میں مددگاروں کی کمی سے بچتا رہے۔ معاشرہ چند مذہب خانہ بدوش لوگوں کے دو گروہوں کا نام ہے، ستانے والے اور دوسرے ستائے ہوئے۔ شادی کے خواہشمند نوجوان کو یا تو سب کچھ جاننا چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ تنگ نظر وہ ہے جسے دو برائیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ دونوں کو پکڑ لے۔ غیرت کو غصے پر ترجیح دیجیے۔ اگر تمہیں برے کاموں پر ملامت کی جائے تو غصہ مت کرو بلکہ غور سے سنو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بادشاہوں کے عیش و نشاط اور نرم و نازک لباس کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ دنیا سے کتنی جلدی جا رہے ہیں اور کیسا برا ٹھکانہ ان کو ملے گا۔ جو رحمان کی رحمت سے دور ہو، اگرچہ وہ بادشاہ ہو، اس کی آنکھ بیکاری ہے۔ اگر تو راحت کی تمنا میں بھاگے گا، اس طرف سے بھی تیرے سامنے کوئی مصیبت آئے گی۔ دل میں خوشی ایمان سے آتی ہے، ایمان کی کمزوری نا امیدی اور ناخوشی ہے۔ ہر ایک بات کی نسبت یہ کوشش نہ کرو کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، بلکہ بعض امور ایسے بھی ہیں کہ ان میں صرف سماع کافی ہے، اور جو چیزیں دور اور پوشیدہ ہیں ان کے حال ہی معلوم کر لینے کافی ہیں۔ کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا کریں، پھر کام کا آغاز کریں تاکہ غلطی سے بچا جا سکے۔ بصیرت حاصل کرنے کا سر غور و فکر اور علم کا سر حلم و بردباری ہے۔ ایک شخص تیری نظر میں سانپ ہوتا ہے، وہی دوسرے کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ چاروں طرف نہ بھاگ، اس لیے کہ تمام جانبوں میں پھنساؤ کی جگہ ہے، اور پھنساؤ والے کے لیے ہار ہی ہار ہے۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچ کے رہے، یہ احمقوں اور بیوقوفوں کا سرمایہ ہے۔ جو بندہ لوگوں کے ساتھ بدی نہیں کرتا، اس سے بھلائی کی امید ہو سکتی ہے۔ طول عمل شیطانی تانا بانا ہوتا ہے جو غافلوں کے دلوں میں محیط ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عیب چھپا دیتا ہے اور ان کی خرابیاں ظاہر نہیں کرتا۔ جو تجھے اللہ کی عبادت میں سست بنائے، سمجھ لے کھال کے اندر شیطان چھپا ہے۔ تیرے خیال سے مصیبت آتی ہے چونکہ تیرا خیال ہر جگہ فاسد ہوتا ہے۔ کبھی کشادگی کا خیال، کبھی دن کا خیال، کبھی علم کا خیال، کبھی گھر کا خیال، کبھی پیشے کا خیال، کبھی عہدے کا خیال، کبھی دولت کا خیال، کبھی اولاد اور بیوی کا خیال۔
جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ بدن کا کوئی اعضاء جل جائے، اس پر برف کا ٹکڑا رکھو، جلے ہوئے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ خبردار ان خیالات کو سر سے نکال دے، خبردار ان تدبیروں کو دل سے نکال دے، خبردار ہر وقت لا حول پڑھ، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے۔ تو نے اس کی صورت دیکھی ہے، اس کی سیرت سے غافل ہے، سیپ میں سے موتی چن اگر تو عقل مند ہے۔ موت کسی جاہل اور جہالت کے باعث اور کسی عالم اور علم کے سبب رحم نہیں کرتی۔ عالم کو سب سے زیادہ چکر میں ڈالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ احمق کی ہنسی ہے۔ قناعت فضول چیزوں سے نکل آنے اور بقدر حاجت پر اکتفا کرنے اور کھانے پینے اور رہنے کی چیزوں میں اسراف سے پرہیز کا نام ہے۔ سب سے برا اخلاق یہ ہے کہ تقدیر کے ساتھ جھگڑو، ضد کر کے اس کو بدلنا چاہو اور تفلب آرزو اور دعا سے اس کو پلٹنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے پردوں پر تو ہم نے بہت رقص کر لیا یارو، اب ذرا اگلے جہان میں رقص کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اپنے نفس پر سب سے زیادہ دلیر اور حاکم وہ ہے جو اپنے غصے کو جڑ سے اکھیڑ دے اور خواہش نفس کو مار ڈالے۔ آنکھیں بینگی ہوں تو سبز گھاس کو اور مرغی کے انڈوں کو سامنے رکھ کر اس کو گور گور کے دیکھا کرو، 10 دن میں بینگا پن ختم ہو جائے گا۔ میں رہنما ہوں اور تمہارا خریدار اللہ ہے، اللہ نے مجھے دونوں طرف کی دلالی دے دی ہے، ہر دلال کی اجرت ہوتی ہے، اجرت دے دینی چاہیے تاکہ وہ ٹھیک بات کہے۔ میرے کام کی اجرت کیا ہے؟ یار کا دیدار۔ مومن کو خوشی پروردگار کی اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے، اپنے گناہ اور معصیت سے دکھ لاحق ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے غضب اور غصے کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت جلد نقصان کو پہنچ جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اسراف نیک کاموں کے سوا سب چیزوں میں برا ہے، فضول خرچی وہ ساتھی ہے جو کنگال کر دیتی ہے۔ تمام چیزوں میں اسراف کرنا اور حد سے آگے بڑھنا برا اور مذموم ہے، مگر نیکی کے کاموں اور اطاعت الہی میں مبالغہ کرنا اچھا اور محمود ہے۔ جس میں لالچ ہوتی ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے، لالچ کے ہوتے ہوئے دل کی آنکھ روشن کب ہوتی ہے؟ عذاب کے خوف سے دل کو بچائے رکھو اور اسراف و فضول خرچی سے بچے رہو۔ فضول خرچی اور اسراف کے ترک کرنے اور عدل و انصاف کی عادت ڈالنے کو لازم پکڑ۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 کام کر لو تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا اور دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور صدقہ دینا شروع کر دو۔ جو مال کسی دوست کو فائدہ نہ دے، کسی عزیز کے کام نہ آئے، تو ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا مال قیامت کے روز دوزخ کی چنگاریاں بنے گا۔ جب دیدار یار کو پا لیا ہے پھر یہ دنیا اس کی نظر میں مردار ہو گئی۔ جو انسان اپنے پڑھے ہوئے علوم پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کا علم مضبوط ہو جاتا ہے اور اسے وہ مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں جن کو پہلے وہ نہ جانتا تھا۔ بوڑھا آدمی وہ ہے جو علم حاصل کرنا بند کر دے، خواہ اس کی عمر 20 سال ہو یا 80 سال۔